بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ہمارے ساتھ معزز عالم دین قبلہ سید ناصر رضا نقوی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آئے قرآن پر گفتگو کریں۔ آغا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آج جن دو آیتوں کو عنوان سخن قرار دیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ اور نزول کے اعتبار سے 89 یعنی 89 نمبر کا سورہ، 200 آیتوں پر مشتمل یہ مدنی سورہ ہے۔ اور ان دو آیتوں کو گفتگو کے لیے انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی پسندیدہ عبادت یعنی روزہ لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر فرض کیا، اور اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ متقی و پرہیزگار ہو جائیں اللہ کے بندے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اور یا تقرب الہی حاصل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ انسان کا عقیدہ اور عمل دونوں صحیح نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ عقیدہ صحیح کیے بغیر اور کثرت عمل سے وہ جنت میں چلا جائے گا تو یہ تو دھوکہ ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو ہے وہ عقیدہ ہی کافی ہے اور بالکل عمل نہ کرے تو وہ بھی خسارے میں رہے گا۔ اسی لیے ان دو آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے اندر ان دونوں مسئلے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ عقیدہ اور عمل، اس کی مثال ایسی ہے، خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے کی نسبت عمل سے ایسے ہی ہے کہ جیسے سر کی نسبت بدن سے۔ اگر انسانی بدن کے اوپر سر نہ ہو تو اس کی شناخت نہیں ہو سکتی کہ یہ مرنے والے کا نام کیا ہے، یہ کس علاقے کا ہے، یہ کہاں کا ہے۔ شناخت ہوتی ہے سر سے ہوتی ہے۔ تو امیر المومنین جب عقیدے کو سر سے اور عمل کو بدن سے نسبت دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر عقیدے کے عمل کرو گے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے بدن بلا سر۔ اس عمل کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس عمل کو کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے۔ تو یہ دو جو آیتیں ہیں ان کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اب ترجمہ کروں اور اس کے بعد ان آیتوں سے متعلق گفتگو کہ آیت نمبر 31 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بہت زیادہ غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس جس نے جو ہے وہ روگردانی کی، منہ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بتحقیق اللہ جو ہے وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان دو آیتوں کے اندر اگر آپ نے ترجمے پہ غور کیا ہو تو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 31 کے اندر آیا ہے فاتبعونی، اتباع، اور آیت نمبر 32 کے اندر لفظ آیا ہے اطیعوا اللہ یعنی اطاعت۔ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اردو میں دونوں ایک ہی معنی کے پر استعمال ہوتے ہیں، الفاظ مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اتباع اور اطاعت، لیکن اتباع اور اطاعت کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ سامعین کی خدمت میں اس فرق کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی جو ہے وہ قرآن سے انس کا مہینہ ہے اور قرآن زیادہ اس مہینے پڑھا جاتا ہے،
تو تھوڑی سی معلومات اس مختصر سے عرصے میں سامعین کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان دو آیتوں کو سمجھنے کے لیے بس دو جملے میں گفتگو کو سمیٹوں کہ اطاعت کا معنی کیا ہے اور اتباع کا معنی کیا ہے۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، حکم کی تکمیل کرنا، اور اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ماننا ہوتا ہے۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر دونوں چیزوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اطاعت ہمیشہ عقیدے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ یکتا ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ اطاعت ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو یکتا مانو، ہم اللہ کو یکتا مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت حق ہے، اس کو مانو، یہ سب عقیدہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، لیکن عمل میں جو ہے وہ اتباع ہوتا ہے کہ جیسے رسول نے نماز پڑھی ویسی تم کو نماز پڑھنی، جیسے رسول نے روزہ رکھا ویسا تم کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ اتباع ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے، لیکن آیت کی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو پہلے جو آیت نمبر 31 ہے اس میں جو ہے وہ عمل ہے، اور دوسری جو آیت ہے آیت نمبر 32 اس میں عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں فلسفہ تو خیر وہ یا اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتا ہے یا آل رسول جانتے ہیں، بے شک، بے شک۔ لیکن بعض دفعہ انسان مطالعہ کرتا ہے یا کچھ چیزیں جو ہے وہ علماء سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عمل کی آیت کو پہلے بیان کر کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو، میری نال بنال، میری قدم بقدم چلو، تو اس کا تعلق تو عمل سے۔ تو یہ آیت پہلے کیوں آئی؟ تو کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عقیدہ چند چیزوں پہ لانا ہے اور عمل جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی عقیدے کا دائرہ چھوٹا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، انبیاء گزشتہ پر ایمان لانا ہے، قرآن سے لے کے پرانی کتابیں جتنی ہیں ان پہ ایمان لانا ہے، یعنی عقیدہ عمل کی نسبت اس کا دائرہ چھوٹا ہے، لیکن عمل جو ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ کو حج میں بھی عمل کرنا ہے، آپ کو نماز میں بھی عمل کرنا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں سب میں عمل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ عمل کے اعتبار سے زیادہ ہے اتباع، اس لیے جو ہے وہ اتباع کو پہلے ذکر کیا، اور عقیدہ کا دائرہ کم ہے اس لیے عقیدے کو بعد میں نقل کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ شاید یہ ہو کیونکہ اگر آپ رسول کی نال بنال چلیں گے تو خود بخود عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ رسول کی سیرت پر اور رسول کے فرمان پر عین اسی طرح کے جیسے رسول عمل کر رہے تھے جب آپ عمل کریں گے آپ کا عقیدہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ تو شاید یہ وجہ ہو کہ عمل کی آیت کو پہلے ذکر کیا گیا کہ جب رسول کی سیرت پہ عمل کرے گا تو خود بخود جو ہے وہ عمل اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور وقت بھی تمام ہو رہا ہے، میں جلدی سے گفتگو ختم کروں کہ آیت نمبر 31 میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس میں دو اجر خدا دے رہا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھا وہ والی آیت کہ آیت نمبر 32 کہ ان اللہ قل اطیعوا اللہ ورسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس میں جو ہے وہ ایک ہی اجر مل رہا ہے۔ وہ اجر کیا مل رہا ہے کہ اطاعت کرو گے تو اللہ جو ہے محبت کرے گا۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آیت کا آخری جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اگر تم نے اللہ سے کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، منہ پھیر لیا، تو اللہ جو ہے وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مفہوم مخالف کیا ہو گیا کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی تو اللہ خود بخود اس سے محبت کرے گا۔ عقیدے پہ عمل پہ ایک اجر مل رہا ہے اور اتباع پر جو ہے وہ دو عمل مل رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کو خالی نہیں مانو، اہل بیت کی بھی مانو۔ ایک مشہور جملہ کسی ذاکر کا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ علی کو مانتی ہے، علی کی نہیں مانتی۔ ایام علی آ رہا ہے، اس وعدے کے ساتھ اس ایام علی کو منائیے گا کہ ہم علی کو بھی مانیں گے اور علی کی بھی مانیں گے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے بہترین معرفت کا، علم کا اور دنیا اور اخروی ہر قسم کی بیماری و پریشانی سے نجات کا مہینہ قرار دے، اور ہم سب کے علم میں، معرفت میں اور اضافہ فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔